بسم الله الرحمن الرحيم. على رسوله نور الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. صدق اللہ مولانا العظیم. جمیع حاضرین مکرم، انتہائی قابل قدر جملہ شرکائے بزم جمعۃ المبارک، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دیگر برادران اسلام، آج کی خصوصی گفتگو کے لیے قرآن مجید کے چند نورانی کلمات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ. اے ایمان والو، تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ. پھر یاد رکھو، تم اپنے لیے، پھر اپنے فائدے کے لیے جو کچھ خیر کا کام کر کے آگے نیکی بھیجتے ہو تو تم اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے. پروردگار عالم قرآن مجید کے اندر بے شمار مقامات پر نماز کا حکم ارشاد فرمایا، اور بے شمار ایسے مقامات ہیں جہاں پروردگار عالم جل وعلا نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو بھی ملا کر حکم بیان فرمایا. گویا کہ اللہ رب العزت نے نماز اور زکوٰۃ کو ایک لیول پر رکھا. جس طرح نماز کی اہمیت اور فرضیت اور عظمت ہے، ٹھیک اسی طریقے سے زکوٰۃ کی بھی اہمیت اور فرضیت ہے. نماز جس طرح ایک بہت بڑی عبادت ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی بہت بڑی عبادت ہے. نماز جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ ہے، ٹھیک اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی اللہ رب العزت کی قربت حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. جس طرح نماز کی بے شمار برکتیں ہیں، ٹھیک اسی طرح زکوٰۃ کی بھی بے حد و شمار خصوصی برکتیں. غرض کہ جہاں نماز ہے وہاں زکوٰۃ ہے، جہاں نماز کی برکت ہے وہاں زکوٰۃ کی برکت ہے، جہاں نماز کا تذکرہ ہے وہاں زکوٰۃ کا تذکرہ ہے، جہاں نماز کی شان بیان کی گئی وہاں زکوٰۃ کی بھی شان بیان کی گئی، جہاں نماز کا ذکر کیا گیا وہاں زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا. بے شمار مقامات پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں زکوٰۃ کا ذکر نماز کے ساتھ ملا کے بیان فرمایا ہے. جہاں نماز کا ذکر ہے وہاں زکوٰۃ ہے، تو زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ ملا کے بیان کرنا، پھر زکوٰۃ کا ذکر نماز کے ساتھ جوڑ کے بیان کیا جانا، بے شمار مقامات پر یہ بتا رہا ہے کہ زکوٰۃ کی اہمیت ٹھیک اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے نماز کی اہمیت. مگر یہ اہمیت شریعت کے اعتبار سے، قرآن کے اعتبار سے، حدیث کے اعتبار سے، کتابوں کے اعتبار سے، احکام کے اعتبار سے موجود ہے، مگر ہمارے ذہنوں میں
کچھ ذہنی طور پر تفریق پائی جاتی ہے۔ ہمارے پاس ہمارے تصورات میں زکوٰۃ کی وہ اہمیت نہیں ہے جو نماز کی اہمیت ہے۔ قرآن اور حدیث تو یہ بتاتے ہیں کہ جہاں نماز ہے وہاں زکوٰۃ ہے، جیسی نماز کی فضیلت ہے ویسی زکوٰۃ کی فضیلت ہے، جوڑ کے بیان کیا گیا دونوں کو یہ اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے۔ لیکن ہمارے اعتبار سے کچھ ہمارے ایسے تصورات اور خیالات ہیں، ذہنی طور پر کچھ ایسے تفکرات ہیں، پھر کچھ ایسے ترجیحات ہیں۔ نماز کو ہم جس طرح بہت بڑی محتم بشان عبادت سمجھتے ہیں، ٹھیک اسی روپ میں ہم زکوٰۃ کو نہیں دیکھتے۔ زکوٰۃ سے غفلت کرتے ہیں، نماز کی عبادت کرتے ہیں۔ نماز کے ذریعے سے جو عبادت ہم انجام دیتے ہیں اس کی اہمیت سمجھ کر ٹھیک اسی طریقے سے زکوٰۃ کو بھی اتنی ہی بڑی عبادت سمجھ کر انجام دینا تھا، لیکن زکوٰۃ کے اعتبار سے سستی، غفلت اور کاہلی کا ہم شکار ہیں۔ غرض کے معاشرے میں بہت ساری بے شمار ایسی مثالیں ہیں کہ لوگ معاشرے میں سے اٹھ کے آتے ہیں، سماجی زندگی سے نکل کے آتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرتے بھی نظر آتے ہیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، نماز کے لیے لپک کے آتے ہوئے تو دکھائی دیتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کی طرف توجہ دیتے ہوئے نہیں دیتے، زکوٰۃ کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے۔ حالانکہ نماز کو زکوٰۃ کو ایک ساتھ جمع کرنے کا مقصود یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو، پھر نماز کا پابند ہو، لیکن اس کے اوپر زکوٰۃ واجب اور فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ کی ادائیگی میں سستی کر رہا ہو، تو ایسے آدمی کی نماز کی ادائیگی پر بھی اثر پڑتا ہے۔ ایسے آدمی کی نماز بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہونے سے پیچھے رہ جاتی ہے۔ جو آدمی نماز تو پڑھتا ہو لیکن زکوٰۃ سے دور رہتا، زکوٰۃ یہ کئی فائدوں کو اپنے اندر رکھتی ہے۔ زکوٰۃ کے معنی، زکوٰۃ اس کے کئی معنی ہیں، جن میں سے دو معنی بڑے مشہور ہیں۔ زکوٰۃ کے ایک معنی ہے بڑھنا، زکوٰۃ کے لفظ کے معنی خود ہے اضافہ ہونا، بڑھنا، کیونکہ جب مال میں سے کوئی آدمی زکوٰۃ دیتا ہے تو خود مال بڑھ جاتا ہے۔ زکوٰۃ نکالے جانے سے جو پیچھے موجود مال ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، اگر اس میں سے زکوٰۃ نہ نکالی جائے تو وہ مال گھٹتا ہے۔ ہمارا تصور یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے نکالے جانے میں مال تو نکلا، مال نکلا اس میں سے، لہذا مال میں کمی ہو گئی، نہیں، پروردگار عالم یہ تصور دینا چاہتا ہے کہ یاد رکھو، مال میں سے کسی دوسرے مصرف میں مال نکال کے جب خرچ کیا جائے گا، ہو سکتا ہے کہ مال میں کمی ہو، لیکن جب میرے راستے میں فریضے کو ادا کرنے کے لیے، میری خوشنودی کے لیے جب زکوٰۃ کے طور پہ مال نکالا جاتا ہے، خبردار وہ مال گھٹتا نہیں ہے، ہمیشہ بڑھتے رہتا ہے، کمی نہیں آتی۔ تو زکوٰۃ کے معنی خود ہیں بڑھنے کے، چونکہ زکوٰۃ یہ ما باقی مال کے اندر بہت زیادہ اضافے کا سبب بنتی ہے۔ تو ایک معنی زکوٰۃ کے ہیں بڑھنا، مال بڑھ جاتا ہے زکوٰۃ دینے سے۔ دو صورتیں ہیں، زکوٰۃ نکالنے سے مال بڑھتا ہے، پھر مال بچتا ہے۔ زکوٰۃ مال میں سے نکالے جانے سے دو عظیم فائدے یہ ہوتے ہیں کہ مال بڑھتا ہے، پھر مال بچتا ہے۔ بھائی اگر آپ کے پاس مال بچا ہے تو مال ہے، مال بچا ہی نہیں، مال لٹ گیا، مال چوری ہو گیا، مال ضائع ہو گیا، مال برباد ہو گیا، مال ہلاک ہو گیا، تو آپ 10 روپے کے بھی مالک نہیں رہیں گے۔ تو جب بندہ مال میں سے زکوٰۃ نکالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی زکوٰۃ نکالے جانے کی وجہ سے ما باقی جتنا مال ہے
اس کو بچاتا ہے۔ ایک ادھر مال بچ جاتا ہے جو موجود مال ہے، تو اسی لیے حدیث میں سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اے لوگوں، تم مال کی زکوٰۃ نکال کر، مال کی زکوٰۃ نکال کر، مال کی زکوٰۃ دے کر جو موجود پیچھے مال ہیں ان کو محفوظ خلاؤں میں بند کر لو۔ سرکار نے فرمایا مال کی زکوٰۃ دے کر جو مال موجود ہے اس کو محفوظ خلاؤں میں محصور کر لو، بند کر لو، محفوظ کر لو۔ جب زکوٰۃ کا مال نکالا جاتا ہے، ماں باقی مال پروردگار عالم کے نہ دکھائی دینے والے محفوظ قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے، قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ پھر ایک بات یاد رکھیں کہ بینک ہوتے ہیں محفوظ کرنے کے لیے، ہم زکوٰۃ کوئی بھی مال، پیسہ اور آپ کوئی بھی شکل میں مال ہم بینک میں لے جا کے رکھ دیتے ہیں تاکہ محفوظ رہ جائے۔ مال محفوظ کرنے کے لیے بینک ہے، بھئی ادھر اللہ تعالیٰ کا بھی بینک ہے، مال محفوظ کرنے کے بینک ہیں اللہ کے۔ بھئی اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ پروردگار عالم فرماتا ہے جبکہ وہ خود دینے والا ہے، مال، جائیداد، معیشت، بھئی زندگی، حیات، موت، ساری چیزیں وہی دیتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو کوئی اللہ کے راستے میں بہترین قرض دیتا ہے، قرض دیتا ہے تو فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ آدمی اللہ کے راستے میں اللہ کو قرض دینے کی وجہ سے بے شمار اس کے بدلے میں بے شمار قرض میں اضافہ فرماتا ہے۔ پروردگار عالم اس کے بدلے میں بے شمار اس کے مال میں، پیسے میں بہت زیادہ اضافہ فرماتا ہے، اجر میں اضافہ فرماتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کو قرض دیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بے شمار دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کو قرض بندہ کیسے دے، پھر اللہ قرض لینے والا کیسے بنا؟ تو یہ اللہ کو قرض دینے کا مطلب بھئی نماز اللہ کو قرض کی ضرورت ہے نہیں، بھئی اللہ کے خزانوں میں سے تو بندوں کو مل رہا ہے، سب کو دینے والا وہی ہے، لیکن اللہ نے یہ انداز تکلم اختیار فرمایا قرآن میں کہ جو اللہ کو قرض دے گا اللہ اس کو بے شمار دے گا۔ تو یہ قرض دینے سے مراد راہ خدا میں، خدا کے رضا کے راستوں میں مال کو خرچ کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے۔ زکوٰۃ دینے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بندہ زکوٰۃ دے رہا ہے، غریبوں کو، فقیروں کو، مستحق لوگوں کو زکوٰۃ کے پیسے، رقم دے رہا ہے، وہ بندے کو نہیں دے رہا ہے، وہ مجھے قرض دے رہا ہے، وہ قرض دے کر میرے بینک میں اس کو محفوظ کر رہا ہے، محفوظ کر رہا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں جب کوئی آدمی زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کے بینک میں محفوظ ہو جاتا ہے وہ پیسہ۔ بینک کیا ہے؟ بینک ہے جیسے کوئی آدمی اللہ کے لیے کسی فقیر، محتاج، ضرورت مند، مستحق آدمی کو دے دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو ہی بینک بنا دیا، کیونکہ اسی کے ذریعے سے تو ادھر پیچھے کا مال محفوظ رہتا ہے، بینک میں جمع ہو گیا۔ دنیا کے بینک ایک محدود اعداد و شمار کے مطابق دیتے ہیں منافع دیتے ہیں، انٹرسٹ دیتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو آدمی مجھے قرض دیتا ہے، میرے راستے میں زکوٰۃ دیتا ہے، میرے راستے میں خرچ کرتا ہے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اس کو میں ان گنت اضافہ کر کے دیتا ہوں، کوٹا مقرر کر کے نہیں۔ پروردگار عالم حسب نیت لوگوں کو زکوٰۃ دینے کا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، پھر زکوٰۃ کے طور پہ مال دینا، زکوٰۃ نکالنا، یہ اتنی بڑی عظیم الشان عبادت ہے، اس کے فوائد دنیا میں بھی موجود ہیں، آخرت میں تو بے شمار ہے۔ دنیا میں مال محفوظ ہو جاتا ہے، بچ جاتا ہے، پھر مال بڑھتے رہتا ہے۔ زکوٰۃ کے معنی خود ہے مال کا بڑھ جانا، تو مال اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار بڑھا دیتا ہے، بے شمار مال اضافہ ہو جاتا ہے جبکہ زکوٰۃ نکالی جائے۔ حضرت
عبد العزیز بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے جلیل القدر ولی گزرے ہیں، بہت بڑے نامور. تو وہ فرماتے ہیں کہ الصلاۃ توصلک الی باب الملک، نماز تجھے بادشاہ کے دروازے تک پہنچاتی. نہیں، وہ فرماتے الصلاۃ توصلک الی نصف الطریق. پہلے آپ نے فرمایا نماز تجھے آئے بندے آدھے راستے تک پہنچاتی ہے. ہم کو جانا ہے بادشاہ تک، یعنی اللہ کی بارگاہ تک پہنچنا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے راستے پر، اللہ کی منزل اور اللہ کی قربت کے راستے پہ چل پڑا ہے، تو منزل تک پہنچنے کے لیے جو راستہ ہے آدھا راستہ نماز سے طے ہوتا ہے. جب کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تک پہنچنے والا اور پہنچانے والا جو راستہ ہے وہ آدھا طے ہو جاتا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں وَالصَّوْمُ يُوصِلُكَ إِلَى بَابِ الْمَلِكِ. پھر اس کے بعد بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو روزہ بادشاہ یعنی احکم الحاکمین کے دروازے تک پہنچاتا ہے. نماز اس تک پہنچانے والے راستے میں سے آدھے راستے تک بندے کو پہنچا دیتی ہے. پھر روزہ اس احکم الحاکمین، وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے دروازے اور گیٹ تک پہنچا دیتا ہے روزہ. وَالصَّدَقَةُ تُدْخِلُكَ إِلَى الْمَلِكِ. پھر آپ فرماتے ہیں نماز یہ اللہ تک پہنچانے والے آدھے راستے کا سفر طے کراتی ہے. پھر روزہ رب العالمین کی بارگاہ کے دروازے تک پہنچاتا ہے، اور زکوٰۃ پروردگار عالم کے محل میں بندے کو داخل کر دیتی ہے. رب العالمین کا جو محل ہے اس کی شان کے لائق، اس کی جو بارگاہ ہے، اس بارگاہ کے اندر تک بندے کو پہنچا دیتی ہے. زکوٰۃ سے اللہ تعالیٰ کی اتنی قربت بندے کو نصیب ہو جاتی ہے. زکوٰۃ پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ بہت بڑی اللہ رب العزت کی طرف سے عنایت کا نتیجہ ہوتا ہے. تو زکوٰۃ یہ ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ جب شروع ہوا، سرکار کا وصال اقدس ہوا، تو حضرت صدیق اکبر کے زمانے کے آغاز میں 4-5 قسم کے کفار پیدا ہوئے. مسلمانوں میں سے جو خبیث قسم کی خبیث طبیعتیں رکھنے والے لوگ تھے، منافقت رکھنے والے، پھر اوپر سے اسلام کو چاہنے والے لوگ، تو وہ لوگ کافر ہو گئے، اسلام چھوڑ دیے. حضرت صدیق اکبر کے ابتدائی زمانے میں کچھ لوگ جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کو نبی مان لیے، معاذ اللہ، مسیلمہ کذاب کو نبی مان لیے. بہت زیادہ پرفتن دور شروع ہو گیا حضرت صدیق اکبر کے خلافت کے بالکل ابتدا میں، جب صدیق اکبر خلیفہ بنے. کچھ لوگ نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، یہ جو احکام شرعی ہیں، اس کا انکار کر کے کافر بن گئے. وہ کہنے لگے کہ نہ ہم نماز پڑھیں گے، نہ زکوٰۃ دیں گے، نہ حج. سرے سے پورے اسلام کو انہوں نے انکار کی صورت میں اختیار کر لیا، انکار کر دیا اسلام کا، یہ احکام کا انکار کر دیا، اس لیے وہ کافر ہو گئے. کچھ لوگ جو حضرت صدیق اکبر کے ابتدائی خلافت کے دور میں کافر ہو گئے، وہ زکوٰۃ کا انکار کر کے کافر ہو گئے. کچھ لوگ اٹھے، پھر وہ کہنے لگے ہم نماز تو پڑھیں گے. آئے صدیق اکبر، آپ جتنی نمازیں پڑھیں گے، لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم زکوٰۃ نہیں نکالیں گے. نماز پڑھنے کے لیے تو تیار تھے، زکوٰۃ ادا کرنے کے سلسلے میں وہ لوگ غفلت، سستی، کاہلی اور انکار کا شکار ہو گئے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا غضب کے اور جلال کے عالم میں، جو آدمی نماز اور زکوٰۃ کے درمیان میں تفریق کرتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ میں نماز تو پڑھوں گا لیکن زکوٰۃ نہیں دوں گا، حضرت صدیق اکبر نے اعلان کیا تلوار اٹھا کر، میں ایسے آدمی سے جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کو الگ کر رہا ہے، جو نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو رہا ہے لیکن زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. میں اس سے اعلان جنگ کرتا.
حضرت صدیق اکبر نے ایسے مانعین زکوٰۃ کا انکار کرنے والے اور زکوٰۃ سے روکنے والوں سے جنگ فرمائی. پھر آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں زکوٰۃ میں سے ایک بکری کا بچہ بھی دیتا تھا، اگر وہ میرے دور خلافت میں وہ بکری کا بچہ دینے سے بھی انکار کرتا ہے تو میں اس کو بھی قتل کروں گا، کیونکہ زکوٰۃ کا انکار ایسے ہی ہے جیسے نماز کا انکار ہے. زکوٰۃ کو نماز کے لیول پہ لایا گیا، زکوٰۃ کو نماز کے برابر قرار دیا گیا. زکوٰۃ بھی ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے. پروردگار عالم قرآن مجید کے اندر بے شمار مقامات پر اس کے راستے میں خرچ کرنے کی بہت ساری برکتیں قرآن مجید میں بیان فرمایا. پروردگار عالم فرماتا ہے کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. رب ذوالجلال فرما رہا ہے جو لوگ اپنے مالوں کو رات دن پوشیدہ اور ظاہری طور پر خرچ کرتے ہیں تو ان لوگوں کا درجہ یہ ہے کہ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہو جاتا ہے. جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں چاہے رات میں خرچ کریں یا دن میں، پوشیدہ طور پہ خرچ کریں یا دکھاوے کے علانیہ طور پر، ان کا جو اجر و ثواب ہے اللہ تعالیٰ اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے. پھر ان کے لیے یہ اللہ رب العزت نے بشارت سنائی کہ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں نہ ان کو دنیا کا خوف ہوتا ہے نہ آخرت کا خوف، نہ دنیا کا رنج ہوتا ہے نہ آخرت کا رنج. ہر قسم کے خوف سے رنج سے آزاد ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ، حضرت علی کی جو طبیعت تھی وہ تو سخاوت کی طبیعت تھی. حضرت علی کا پورا کردار سخاوت کا آئینے دار تھا. یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا آپ کی طبیعت ثانیہ تھی. تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے پاس کچھ درہم تھے تو رات میں خرچ فرمائے، پھر جب صبح ہوئی دن میں بھی کچھ درہم خرچ فرمائے، پوشیدہ طور پر بھی لوگوں کو دے کے خرچ فرمائے، اللہ کے راستے میں خرچ کیے، پھر علانیہ طور پہ بھی خرچ کرنے لگے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر زاویے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت علی کے اس انداز سخاوت پر یہ آیت کریمہ نازل فرمایا کہ جو بندے اللہ کے واسطے میں اپنے مال رات دن پوشیدہ علانیہ طور پہ خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہو جاتا ہے. پھر ایک مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ جو تمہارے پاس ہوتا ہے ینفد وہ ختم ہو جاتا ہے. یاد رکھو جو تمہارے پاس ہوتا ہے وہ خرچ ہوتا ہے، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس رہتا ہے وہ بچ جاتا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مال بچ جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ مال کے بعد اس کا اجر بچ جائے، پہاڑوں کی شکل میں اجر بچ جائے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، بلکہ آپ فرمایا کرتی تھی، آپ کی عادت تھی، حضرت عائشہ ہر ایک کے سامنے بیان کرتی تھی کہ یاد رکھو تم صدقہ خیرات اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو معمولی نہ سمجھو. لا تؤخر الصدقہ، وہ فرماتی تھی، ہر ایک کو نصیحت کرتی تھی ہماری ماں حضرت عائشہ کہ تم صدقہ خیرات کو معمولی مت سمجھو. یاد رکھنا قیامت کے دن تمہارا ایک کھجور خرچ کرنا، پھر اللہ کے راستے میں کسی کو ایک لقمہ کھلا کے سخاوت کرنا قیامت کے دن اجر و ثواب کے بڑے بڑے پہاڑ لاتا ہے. یہ حضرت عائشہ کی تلقین ہوتی تھی ہر ایک. کبھی بھی صدقہ خیرات پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے انداز کو معمولی نہ سمجھو، جو ہو سکے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. بخاری شریف میں آتا ہے کہ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، تم دوزخ سے بچ جاؤ. دوزخ سے بچنا یا نہ بچنا ہمارے ہاتھ میں. ہم چاہیں یہ اللہ کی عطا سے دوزخ سے بچ جائیں، اگر ہمارا ارادہ ہے دوزخ سے بچنے کا ہم بچ سکتے ہیں.
سرکار فرماتے ہیں کہ تم دوزخ سے بچو اگرچہ کھجور کی ایک گٹھلی دے کر کیوں نہ. بھئی اللہ کے راستے میں ایک کھجور قربان کر کے کیوں نہ ہو تم دوزخ سے بچ جاؤ. پھر پہلے کے لوگوں میں طریقہ کار یہ ہوتا تھا. یہ بتائیے دینے والا زیادہ رباب والا ہوتا ہے یا لینے والا؟ دینے والا محسن اور احسان کرنے والا ہوتا ہے یا لینے والا؟ ہمارے نزدیک دینے والا احسان کرنے والا ہے. لینے والا وہ ایک ذلیل اور ذلیل و خوار سمجھا جاتا ہے. وہ تو ہمارے احسان کے تلے دبنے والا ہوتا ہے. لیکن پہلے زمانے میں ایسا تھا. صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، فقہاء، مجتہدین کے زمانے میں، پہلے زمانے میں یہ عام تصور تھا. سوسائٹی میں ہوتا تھا تصور، ہر غریب اور امیر کے ذہن میں یہ بسا ہوا ہوتا تھا کہ دینے والا احسان کرنے والا نہیں بلکہ لینے والا احسان کرنے والا ہے. دینے والا محسن نہیں سمجھا جاتا تھا، لینے والا محسن سمجھا جاتا تھا. لینے والا محسن حضرت لیث بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر ولی، بہت بڑے باکمال محدث، بہت اللہ کے پیارے بندے. وہ فرماتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے جب آپ کسی کو نکال کے کچھ دے دیتے پھر وہ قبول کر لیتا تو آپ فرماتے تھے کہ تیرا شکر ہے، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو نے میرا مال لے لیا. وہ اس لیے کہ تو نے میرے مال کو قبول کر کے، میرے دیے ہوئے کو قبول کر کے میرے لیے اللہ کی قربت کا دروازہ کھول دیا ہے. تو احسان تیرا میرے اوپر ہے نہ کہ میرا تیرے اوپر ہے. میں تیرا محتاج ہوں نہ کہ تو میرا محتاج. میں تیرا ضرورت مند ہوں نہ کہ تو میرا ضرورت مند ہے. یہ عام آج کا تصور ہے. جب ہم کسی کو دیتے ہیں، جب کوئی سائل ہوتا ہے مانگنے والا، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا ضرورت مند ہے، وہ ہمارا حاجت مند ہے. نہیں، اس سے بڑھ کے حاجت مند ہم ہیں. اس لیے کہ اس کو ہم صرف پیسے دے رہے ہیں، وہ ہم کو اللہ کی محبت اور قربت دے رہا ہے. بھئی اللہ کی نزدیکی دے رہا ہے، بھئی اللہ کی قربت کے راستے پہ ہم کو لگا رہا ہے. اس کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ہے، اس کا کرم ہوتا ہے کہ جب ہم مال میں سے، اسی کے مال میں سے، اسی کے دیے ہوئے میں سے جب اللہ کے راستے میں اس کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں تو رب ذوالجلال اس کو قبول فرماتا ہے. یہ اس کی کرم نوازی ہوتی ہے. کئی ایسے واقعات بھی ہیں. پہلے زمانے میں چونکہ پاکیزہ قسم کے لوگ ہوتے تھے، پاکیزہ طبیعت والے، پاکیزہ دل والے، طہارت والے، سینے والے، انتہائی صاف طبیعت والے، شفاف طبیعت والے لوگ ہوتے تھے، تو ان کو ہر قدم پہ تھوڑی چھوٹی موٹی غلطی پر بھی تنبیہ ہوتی تھی، متنبہ کیا جاتا تھا. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر محدث، امیر المؤمنین فی الحدیث، جن کی روایتیں اور حدیثیں بخاری شریف
بے شمار ہیں جو جن پر امام بخاری کو ناز ہے. وہ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ، حبیب عجمی ایک بہت بڑے ولی اور صوفی ہیں، ان کے بارے میں وہ فرما رہے ہیں حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان ان کے دل میں انقلاب کیسا پیدا ہو گیا. حضرت حبیب عجمی دوسری سوسائٹی کے تھے، دوسرے راستے پہ تھے، ان کا دل کیسے بدل گیا، وہ اللہ کے راستے میں کیسے آ گئے، دنیا کی محبت دل سے کیسے نکلی، پھر آخرت کی اللہ کی محبت کیسے ان کے دل میں آ گئی. تو حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مچھلی کھانے کا شوق ہوا. حضرت حبیب عجمی کو مچھلی کھانے کا شوق ہوا. حضرت حبیب عجمی بازار گئے، مچھلی خرید کے لائے، ہانڈی میں ڈالے اور پکانا شروع کر دیے. جب پک گیا، ہانڈی بند تھی، موچی ہوئی تھی، کھانا باقی تھا، ایک سائل آیا. سائل آ کے دستک دیتا ہے تو حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ سائل کو رد کر کے واپس کر دیتے ہیں، اس کو عطا نہیں کرتے، کیونکہ مچھلی کھانے کا غیر معمولی شوق آپ کے دل میں پیدا ہو گیا. تو مچھلی بڑی محنت سے پکائے تو خود ہی ساری مچھلی کھا لوں، تو یہ تصور آپ کے دل میں تھا. تو خواہش کی بنیاد پر آپ نے سائل کو واپس کر دیا. جب سائل واپس چلا گیا، پھر آپ اٹھے مچھلی کھانے کے لیے، ہانڈی کھول کے دیکھتے ہیں تو ساری مچھلی کا سالن خون میں بدل گیا ہے. یہ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں محدث کبیر، تو آپ کا پکایا ہوا سالن خون میں تبدیل ہو گیا سائل کو واپس کرنے کی وجہ سے، بھیا اللہ کے راستے میں نہ دینے کی وجہ سے ساری مچھلی خون میں تبدیل ہو گئی. اسی لمحہ حضرت حبیب عجمی نے فیصلہ کر لیا، آج کی تاریخ سے میرے لیے جتنا زیادہ ضروری مال ہے اتنا ہی رکھوں گا، باقی مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بن جاؤں گا. جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بن گئے تو ولیوں کے تاجدار بن گئے. حضرت حبیب عجمی. تو ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جب ہم خرچ کریں تو وہ قبول کر لے تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑا اعزاز. قبول ہونا سب سے بڑا اعزاز ہے، وہ قبول کر لے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی ہیں. حضرت انس بن مالک یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کے بچپنے کے جن کی نوخیز عمر کے 10 سال سرکار کے گھر میں گزرے. حضور کے خادم تھے حضرت انس بن مالک، حضور کی خدمت میں 10 سال رہے، 10 سال خدمت کرنے کا شرف حاصل ہوا. حضرت انس بن مالک وہ فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک شخص ایک مسجد میں گیا، ایک معبد اور عبادت خانے میں گیا. جانے کے بعد چونکہ بھوکا اور پیاسا تھا، لوگوں سے سوال کیا. کن لوگوں سے؟ بھائی ان لوگوں سے سوال کیا جو لوگ نماز پڑھنے آئے تھے، کیونکہ مسجد میں تو نماز پڑھنے والے ہی آئے. ان لوگوں سے سوال کیا. وہ بیچارہ ایسا تھا کہ اس کے جسم اور بدن پر پورا جسم ڈھانکنے کے لیے کپڑے بھی نہیں تھے، کھانے پینے سے پریشان اور مجبور تھا. نمازیوں سے سوال کرنے لگا تو لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیے، نماز کی طرف توجہ تھی. پھر اپنی عبادت کی طرف تصور تھا، لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیے. بھوک و پیاس کے عالم میں تھا. وہ وہاں سے نکلا کیونکہ پہلے سے ہی بھوک و پیاس کا شکار تھا. شدید بھوک اور پیاس کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا. لوگوں کے عدم توجہ کی بنیاد پر اس کا انتقال ہوا، ایک جان چلی گئی. بھوکا پیاسا وہ مر گیا. پروردگار عالم حضرت انس فرما رہے ہیں، صحابی رسول، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمانے کے نبی کی طرف وحی بھیجا کہ فلاں جگہ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا ہے، نبی کو بھی بتا دیا. پھر ہوا یہ کہ لوگوں میں اعلان ہوا کہ فلاں جگہ ایک مقام پر ایک راستے کے کنارے ایک شخص پڑا ہوا ہے، مرا ہوا ہے. تو وہی مسجد میں نماز پڑھنے والے لوگ جب راستے سے گزرنے لگے، وہی شخص ہے جس نے سوال کیا تھا، وہ مرا پڑا ہے. وہ لوگ گئے اور جا کر اس کو اپنے کندھوں پہ اٹھائے، بڑی عزت کے ساتھ، اب مرنے کے بعد بڑی عزت کے ساتھ
اس کو لے گئے اور غسل دینے لگے، غسل دے دیے، کفن لائے، اچھے عمدہ قسم کا کفن پہنائے، پھر اس کو لے جا کر ایک جگہ ایک مقام پہ دفن کر دیے۔ لوگوں کی طرف سے صرف یہ انتظام ہوا کہ وہ غریب آدمی کو کفن دیا گیا، اس کی زندگی میں اس کی کوئی کفالت اور ضرورت پوری کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، بھوک و پیاس کے عالم میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اب کفن کا انتظام بڑی خوش دلی سے لوگوں نے کر دیا تھا۔ جب کفن کا انتظام کر دیا، اللہ کا پیارا بندہ تھا، وہ عام سائل نہیں تھا، وہ حقیقت میں ضرورت مند تھا۔ جب کفن دے کے لوگ اس کو لے جا کے دفن کر دیتے ہیں، دفن کر کے پھر مسجد کی طرف آتے ہیں، قبرستان میں دفن کر کے کفن پہنا کے دفن کر دیا گیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں پھر جب لوگ مسجد کی طرف آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو کفن انہوں نے اس میت کے لیے خرید کر پہنایا تھا اور دفن کیا تھا، وہی کفن مسجد کے محراب میں موجود، وہ کفن مسجد میں رکھا ہوا ہے۔ لوگوں نے آ کے کفن کھول کے دیکھا تو وہی کفن ہے جس میں اس کو انہوں نے کفنایا تھا۔ پھر اس پہ لکھا ہوا ہے کہ اے ظالموں، اے زیادتی کرنے والوں، جس میرے ضرورت مند بندے کی کفالت کا شعور تم اس کو اس کی زندگی میں نہیں کر سکتے، نہیں رکھتے شعور، تو اس کے انتقال کے بعد تم کفنا کے سمجھتے ہو ہم نے بہت بڑا معاملہ اللہ کے راستے میں کیا، لے جاؤ تمہارا کفن میری بارگاہ میں، میرے اس بندے کے لیے تمہارے کفن کی بھی ضرورت نہیں ہے، لہذا تم مسجد کو پہنچنے سے پہلے کفن تمہارے لیے پہنچایا جا رہا ہے، میرے بندے کو میں کفناؤں گا، میرے بندے کو اب کفن کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارا دیا ہوا، پیش کیا ہوا، ہمارا خرچ کیا ہوا قبول ہونا، یہ سب سے بڑی ہمارے اوپر دولت ہے، یہ سب سے بڑا اس کا احسان ہے۔ تو زکوٰۃ یہ نماز کی طرح فرض ہے، زکوٰۃ نماز کی طرح فوقیت والا عمل ہے، لیکن آج ہم زکوٰۃ سے غفلت کرتے ہیں جبکہ نماز سے کی عبادت کرتے ہیں۔ تو دونوں میں تفریق نہیں کی جا سکتی، زکوٰۃ دینا ہے، زکوٰۃ دے کر بے شمار برکتیں ہم کو حاصل کرنا ہے، اس سے بے شمار برکتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ تو زکوٰۃ میں بالکل اختصار سے موٹے انداز میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ عام طور پہ ہمارا ایک طریقہ اور معمول ہے کہ ہم رمضان میں اور وہ بھی آخری دنوں میں زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اچھا گمان ہے، زکوٰۃ نکالنے کے لیے رمضان ہونا ضروری نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ رمضان روزوں کے لیے تو ہے، لیکن تراویح کے لیے رمضان ہونا ہے، لیکن زکوٰۃ نکالنے کے لیے رمضان ہونا ضروری نہیں ہے۔ جب آپ کا نصاب پورا ہو گیا، سال گزر گیا، تو زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہو گئی۔ مگر ایک اچھا گمان ہے، اس کے اندر بھی خیر ہے، کیونکہ رمضان میں ایک نیکی کا ثواب 700 گنا سے زیادہ، 7 لاکھ گنا تک بھی بندے کی نیت کے مطابق دیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے اس ماہ مبارک میں ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کس طرح نکالی جائے؟ فی الفور اتنا یاد رکھیں، زکوٰۃ 3 قسم کے